लिए برادرم عصمت اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے تاثرات پیش کریں۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر محترم محتمیم صاحب، مشفق و مکرم اساتذہ کرام، معزز مہمانان اعظام اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اس عظیم اور بابرکت ادارے سے وابستہ ہونے کی سعادت عطا فرمائی اور آج اس مقام پر کھڑا ہو کر اپنے احساسات و تاثرات پیش کرنے کا موقع دیا۔ میرا نام محمد عصمت اللہ بن عطا الرحمان ہے۔ میرا تعلق منسرا ضلع دربھنگہ بہار سے ہے۔ میری ابتدائی تعلیم مدرسہ امداد العلوم مدھیہ پردیش میں ہوئی اور بعد ازاں دارالعلوم جامعہ زکریا نوساری گجرات میں اللہ کے فضل سے حفظ کلام پاک مکمل کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد وطن عزیز میں لاک ڈاؤن کے سبب تعلیمی ادارے بند ہو گئے۔ کچھ عرصہ گھر پر یوں ہی گزرا، پھر یہ خیال پیدا ہوا کہ ان خالی اوقات کو کسی بہتر مقصد میں صرف کیا جائے۔ چنانچہ گاؤں کے ایک کوچنگ سینٹر میں عصری علوم کے لیے داخلہ لیا۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے مدارس کے دوبارہ کھلنے کا اعلان ہو گیا۔ گھر والوں کے مشورے اور یہاں تعلیم حاصل کر چکے میرے عزیز ساتھی ابو حذیفہ کی رہنمائی سے میں نے اس عظیم مادر علمی کا رخ کیا۔ الحمدللہ یہاں میں نے تقریباً 5 سال عربی اول تا عربی پنجم گزارے۔ اس مختصر مگر قیمتی مدت میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اپنے مشفق اساتذہ کرام کی رہنمائی سے مجھے عربی، فارسی، ہندی اور انگریزی زبانوں کے ساتھ ساتھ میتھ، سائنس اور کمپیوٹر جیسے عصری علوم سیکھنے کا موقع ملا، اور ساتھ ہی تفسیر قرآن، علوم حدیث اور فقہ جیسے دینی فنون سے بھی بہرہ مند ہوا۔ خاص طور پر انجمن اصلاح اللسان سے بولنے کا سلیقہ آیا اور اس سے ہم نے بہت فائدہ حاصل کیا۔ حضرات محترم، مدرسہ ہادہ میں قدم رکھنے سے پہلے میری حیثیت صرف ایک حافظ قرآن کی تھی۔ نہ مجھے درست طور پر پڑھنا آتا تھا اور نہ لکھنا۔ جس دن میں نے اس ادارے کا رخ کیا، دل میں گھبراہٹ تھی، بے چینی تھی۔ بار بار یہ خیال آتا تھا کہ میں یہاں کیسے رہ پاؤں گا، بلکہ کبھی تو دل چاہتا کہ یہاں سے واپس لوٹ جاؤں، مگر مشفق اساتذہ کرام نے شفقت کا ہاتھ بڑھایا، حوصلہ دیا، قلم میرے ہاتھ میں تھمایا۔ خصوصاً حضرت مفتی آفتاب عالم صاحب، جن کا وہ ایک جملہ آج بھی میرے کانوں میں گونجتا ہے، جب آپ نے دوران درس میری طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا، یہ بچہ پڑھ لے گا۔ یہ الفاظ میرے لیے امید کے شمع ثابت ہوئے۔ پھر میں نے بھی عزم کر لیا کہ محنت کو اپنا شعار بناؤں گا۔ ان برسوں میں اساتذہ کرام جس محبت، شفقت اور اخلاق کے ساتھ ہمیں پڑھایا وہ ناقابل فراموش ہے۔ ہر استاذ اپنے فن کا ماہر ہے، انداز تدریس اعلیٰ، بیان شستہ اور زبان نہایت شیریں، نحو صرف ہو یا فقہ و ادب، ہر میدان میں ان حضرات کو علم کا آفتاب و مہتاب پایا۔ یہاں کے تمام اساتذہ قابل صد احترام ہیں۔ ممکن نہیں ہے تم سے زمانے ہو بے نیاز، تم ہو جہاں میں گوہر نایاب کی طرح۔ اساتذہ کرام کی گفتگو نہ صرف ذہن کو جلا بخشتی بلکہ دلوں کا بوجھ بھی ہلکا کر دیتی ہے۔ اگر کسی طالب علم کے دل میں کوئی پریشانی یا غم ہو تو اساتذہ کرام کا درس سن کر وہ غم خوشی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دوران درس آپ حضرات کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ طلباء کے ذہن میں کوئی اشکال و خدشہ باقی نہ رہے، اور ساتھ ہی بیش قیمت نصیحتیں بھی دلوں تک پہنچتی رہتی ہے۔ البتہ ہم اپنے اساتذہ کرام کے احسانات و ہمدردیاں اگر شمار کریں تو طویل وقت درکار ہے۔ حضرات محترم، میری طالب علمی کی زندگی کا ایک طویل عرصہ یہاں گزرا۔ اس درمیان بہت سے ساتھی بنے، کچھ لوگ جدا ہو گئے، کچھ اب جدا ہوں گے، کیونکہ ہر چیز کا ایک آخری وقت ہوتا ہے۔ لیکن اس مدرسے کی چہار دیواری اور یہاں کے اساتذہ اور رفقا سے جو قلبی تعلق اور دلی لگاؤ ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گی، کیونکہ یہاں سے ہم نے زندگی جینے کا سلیقہ پایا۔ آخر میں اپنے تمام اساتذہ کرام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں
اور اپنے اساتذہ اور ساتھیوں سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر دوران تعلیم میری جانب سے یا ہمارے رفقاء جماعت کی طرف سے کسی بھی طرح کی کوتاہی یا دل آزاری ہوئی ہو تو ہمیں معاف فرما کر ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہماری کامیابی استقامت اور دین کی خدمت کے لیے دعا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم ادارے کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، اساتذہ کرام کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں ان کے فیوز و برکات کو آگے پہنچانے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔